جس کو رب نے نور کہا ہو، وہ نور کیسا تھا؟ وہ گزر جائے تو روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں تو حضور نے قیام کیا ہے۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں میری باتوں کو سنیں اور مجھے ان کے پیروں کو چومنے دیں، تاکہ ہو سکتا ہے وہ جنت میں مجھ سے پہلے چلے جائیں۔ ایک بزرگ ہیں، ان کا نام ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی مزار شریف مصر میں ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ نام یاد رہے گا؟ نہیں یاد رہے گا تو بس اتنا سن کے سبحان اللہ کہہ دیں۔ یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے 75 مرتبے خواب میں حضور کی زیارت کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 75 مرتبے، 75 مرتبے انہوں نے حضور کی زیارت کی۔ اتنے بڑے بزرگ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبے قبرستان کے قریب سے گزر رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ ہر قبر میں مجھے روشنی نظر آئی۔ سبحان اللہ۔ توجہ سے جب باتیں حضور کی سنی جاتی ہیں تو دل پاک ہوتا ہے، بے شک سمجھے، دل پاک ہوتا ہے۔ میں نے اشارہ کر دیا آپ کو۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہر قبر میں مجھے روشنی نظر آئی تھی۔ ہر قبر میں، روشنی نظر آئی، بولو صاحبو، ہر قبر میں، روشنی۔ لیکن ایک قبر میں زیادہ روشنی تھی۔ ایک قبر میں روشنی بہت زیادہ تھی۔ میں اس قبر کے پاس گیا جس میں روشنی زیادہ تھی۔ امام سیوطی فرماتے ہیں میں نے جا کے اس صاحب قبر سے، بڑے بزرگ تھے تو قبر کے مردوں سے باتیں کرتے تھے، کشف قبور کا علم تھا۔ جا کے انہوں نے سلام کیا، اندر سے جواب آیا، اندر سے آواز آئی کون ہو؟ تو آپ نے کہا میرا نام امام جلال الدین سیوطی ہے۔ اندر سے آواز آئی کیا کرنے آئے ہو؟ بہاؤالدین پور میں رہنے والوں اور 50 سینکڑوں کلومیٹر سے، یہ ہزاروں ہزار کی تعداد میں عاشقوں کی منڈی ہے، علماء کرام کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہیں۔ جملے کو سنیں، امام سیوطی نے فرمایا ایک سوال کرنے آیا ہوں۔ قبر کے مردے بزرگ نے کہا پوچھو کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اس قبرستان کی ہر قبر میں روشنی کیوں ہے؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اندر سے آواز آئی بات یہ ہے کہ ان قبروں میں حضور آئے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا اپنی ماں اور اپنے باپ کی مغفرت کے لیے بول سکتے ہو نور والا آیا ہے؟ نور لے کر آیا ہے۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو، نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ نور لے کے آیا ہے۔ دعائیں مانگی نا، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ حضور آ جائیں تو چراغاں۔ شاعر کہتا ہے دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ نظارہ یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج میرے بھائی احسان بھائی کی نعت سن کے جائیے گا، جو نعت مجھے بہت عزیز ہے، وہ نظم پڑھیے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ میرے بڑے بھائی شاکر اعظمی صاحب قبلہ کی لکھی ہوئی نعت ہے، اور یہ تو ہم سب سے بڑے ہیں، حضور کی نعت پڑھتے ہیں، میرے دل میں بڑی محبت ہے۔ بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائی ساجد صاحب کے قریب میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، سنیں آپ۔ امام فرماتے کہ اندر سے آواز آئی ان قبروں میں حضور آئے تھے۔ ان قبروں میں، آواز کمزور ہے، حضور آئے تھے۔ ان قبروں میں جو روشنی ہے، چمک ہے، بیس، حضور آئے تھے۔ بولے اچھا یہ بتاؤ تمہاری قبر میں روشنی زیادہ کیوں ہے؟ تمہاری قبر میں روشنی زیادہ کیوں ہے؟ دیکھنا اب کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اندر سے آواز آئی میری قبر میں جو روشنی زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے میری قبر میں حضور آئے بھی تھے، مسکرائے بھی تھے۔ آئے ہائے اللہ اللہ، ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ مسکرائے پھول سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ جب حضور کے مسکرانے کا ذکر ہوتا ہے تب آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ جن لوگوں نے حضور کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہوگا وہ کتنے سرشار ہوئے ہوں۔ سبحان اللہ۔ اے صحابہ تیری قسمت کو سلام، سبحان اللہ۔ بولے بات یہ کہ میری قبر میں حضور آئے بھی تھے، مسکرائے بھی تھے۔ آئے بھی تھے، مسکرائے بھی تھے۔ اپنی ماں اور اپنے باپ کی مغفرت کے لیے بولے آئے بھی تھے، اونچی بولے آئے بھی تھے۔ آئے بھی تھے۔ جواب ہو گیا؟ پھر سوال کر لیا امام سیوطی نے، اچھا یہ بتاؤ تمہاری قبر میں حضور مسکرائے کیوں تھے؟ اللہ اکبر۔ صاحبو بھیک مانگ کے جلسے کرنا، حضور کی میلاد کی محفل کرنا بہت بڑا کام ہے۔ میں حضور مفتی احتشام الحق صاحب قبلہ کی بات کی تائید کرتا ہوں۔ ہاں میں اس قسم کے جلسوں کا قائل ہوں کہ جلسوں میں 2.5 سے 3 گھنٹے تک مصروفیت رکھی جائے، جلسے 1 سال کے بعد نہ ہو، 2-2 ڈھائی گھنٹے کے جلسے 5-5 6-6 مہینے کے بعد ہوں۔ اگر آپ کسی سے نعت سننا چاہتے ہیں تو صرف ایک نعت خواں شاعر کو بلائیے، اس سے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ باوضو حضور کی محفل میں خوشبو لگا کے بیٹھیے اور 1 سے 1.5 گھنٹے حضور کی نعتیں سنیے اور گھر چلے جائیے، تاکہ آپ کی نماز بھی داؤں پہ نہ لگے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کی کل کی جو بزنس ہے
وہ متاثر نہ ہونے پائے. جلسے زیادہ ہونا چاہیے لیکن لمبی لمبی راتیں جب ہوتی ہیں تو جلسے متاثر ہو جاتے ہیں, اپنا مقصد کھو بیٹھتے ہیں. خیر اسے میں بھی شامل ہوں, لیکن میں گزارش کروں گا مفتی صاحب سے, اگر میری آواز کو سن رہے ہوں یا سنیں گے تو میں چاہتا ہوں کہ جب انہیں کسی جلسے کی دعوت ملے پہلے کمیٹی والوں کو یہ بنیادی باتیں آپ ٹیلی فون کے ذریعے سے بتا دیں, ہے کہ نہیں, کیونکہ ان کی ذمہ داریاں اتنی زیادہ رہتی ہیں کہ وہ جلسے والے دن وہ سنتے ہی نہیں ہیں جن کو سنانا ہوتا ہے. بہرحال یہ باتیں بنیادی تھی جو انہوں نے بیان فرمائی. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں اچھا یہ بتا تیری قبر میں روشنی زیادہ کیوں ہے؟ بولے حضور آئے تھے مسکرائے تھے. اچھا حضور مسکرائے کیوں تھے؟ اس کا جواب سنو. 200 کلومیٹر دور سے 100 روپے کا پیٹرول جلا کے یہ علماء 3,1300 روپے کی تنخواہ, 4,000 1,500 3,000 4,000 کی سیلری قلیل تنخواہوں پر گزارا کرتے ہیں. جب یہ آتے ہیں نا تو آپ یقین کرو کہ لوگ انہیں گھور کے دیکھتے ہیں, آ گئے کھانا کھانے کے لیے, اور یقین مانو اس میں سے 30% لوگ بھوکے بھی رہتے ہیں, اپنی ذاتی جیب کی خرچ سے آتے ہیں. انہیں کیا ملے گا؟ ہمیں تو آپ نذرانہ دیں گے, سمجھے, ہمیں تو آپ پیسہ دیں گے, ہم تو اپنا گائے بجائیں گے چلے جائیں گے. انہیں کیا ملتا ہے؟ خدا کی قسم ان کے آنے سے جو جشن کی زینت ہوتی ہے نا, وہ اس کا بینیفٹ خود ان کو آخرت میں ملے گا انشاءاللہ. ہم نہیں پوچھیں گے ان کو, لیکن ان کے حق میں مچھلیاں دعا کرتی ہیں. سنیں آپ, یہ جو جلسوں میں آتے ہیں, جلسوں سے انہیں کیا, کون ایسا خط بیٹھا ہوا ہے شخص جس کو میری باتوں کا علم نہیں ہے؟ سب انہی نے اپنے بچوں کو پڑھایا, بچوں نے ہمیں پڑھایا, تو ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. بولے تیری قبر میں حضور نے مسکرایا کیوں؟ وہ کہتا ہے بات یہ ہے کہ میری چھوٹی سی دکان تھی, گمتی میں ایک دکان تھی, اور میں روزانہ شام کو جب دکان بند کرتا تو 1 روپے کا سکہ نکال کے ایک تھیلی میں ڈال دیتا تھا. مہینے میں 30 سکے ہو جاتے تھے, 2 مہینے میں 60 سکے ہو جاتے تھے, اور 6 مہینے میں 250 سکے ہو جاتے تھے, اور جب 1 سال پورا ہو جاتا تو تھیلی بھر جاتی تھی. جب تھیلی بھر جاتی تھی تو جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا وہی پیسے نکال کے حضور کی میلاد پہ خرچ کیا کرتا تھا. واہ 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 ماشاءاللہ, نعرہ تکبیر, سبحان اللہ, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, ماشاءاللہ, واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ ہے, بولے کہ بس اسی وجہ سے حضور میری قبر میں آئے بھی تھے, مسکرائے بھی تھے. آپ کا بیکار نہیں جائے گا, 4 نہیں 40 لاکھ روپے لگا دیجیے. میں تو کہتا ہوں حضور کے نام پر آپ لٹ جائیے, اپنا دل گردہ بیچ دیجیے, لیکن وہ بنیادی باتیں جو ادارے کے حوالے سے ہیں اس کو فوقیت دیجیے, اس کو ترجیح دیجیے گا. آپ حضور کے نام پہ جان دے دیں, حضور کے نام پہ جان قربان کر دیں, اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. لوگوں نے معلوم ہے کھڑے ہو کر کے رات بھر مجلسیں سماعت کی ہیں, کھڑے ہو کر کے رات بھر مجلسیں سماعت. آل عباس کے کچھ بادشاہ, میں سارے آل عباس کے بادشاہ کو نہیں مانتا, جن لوگوں نے اہل بیت پر ظلم کیے میں ان کا قائل نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آل عباس کے جن آل عباس کے لوگوں کے دلوں میں بزرگوں کی محبت تھی ان کی بات کرتا ہوں. یہ کئی لاکھ روپے حضور کی میلاد کی محفل میں خرچ کیا کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ برکتیں عطا فرمائے گا. تو کیا یہ نعرے لگا امام سیوطی فرمائیں کہ مجھے قبروں کی روشنی نظر آ جائے, جس ماں امی آمینہ کے شکم میں حضور نے 9 مہینے قیام کیا ہو, وہ پیٹ کتنا روشن رہا ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بس بیٹھے رہیے گا. حضور اپنی ماں کے شکم میں تشریف لائے رجب شریف کے مہینے میں. کون سی رات تھی؟ جمعرات. اشارہ سمجھ رہے ہیں؟ جمعرات. اشارہ سمجھ رہے ہیں جی. وہ کون سا جمعہ تھا؟ 4 جمعہ ہوتا ہے, بتا دوں؟ بتانا منع ہے. راز دل کا آئینہ ہے, اس کو چھپا کر رکھو ورنہ ٹوٹ جائے گا ہر جگہ دکھانے سے. پھر کیسے پتا چلے گا کہ حضور اس جمعہ کو اپنی ماں کے پیٹ میں آئے؟ صوفیہ کہتے ہیں کہ رجب کے ہر جمعہ کی رات میں 100 مرتبہ درود پڑھ لیا کرو, کبھی نہ کبھی تو اس لمحے سے ملاقات ہو ہی جائے گی. بے شک بے شک. ٹھیک ہے, سمجھدار لوگ بیٹھے میرے سامنے. رجب کا مہینہ نکل گیا, اب شعبان کا مہینہ آیا, شعبان نکل گیا, اب جو ہے رمضان کا مہینہ. بات مکے کی ہے تو رمضان کے روزے فرض نہیں ہے, بات مکے کی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ میرے آقا کی ماں کہتی میرے سامنے میرے شوہر جناب عبداللہ آئے اور مجھ سے بولے کہ اے میری بیوی, ابھی شادی کو 2 مہینے ہوئے ہیں, مجھے بزنس کرنے کے لیے ملک شام کی طرف جانا ہے. بولے کب آؤ گے؟ بولے 1 مہینے کے بعد آؤں گا. آپ کہتی میری آنکھ میں آنسو آ گئے, میرا شوہر مجھ سے جدا ہو رہا تھا. بولے کہاں جانا ہے؟ بولے ملک شام. ملک شام جانتے ہو جسے ہندوستان کے 3 نام ہیں, انڈیا, بھارت اور ہندوستان. ایسے ہی ملک شام کے 2 نام ہیں, شام اور سیریا. اسی کی راجدھانی کو انگریز داں طبقہ دمشق بولتا ہے, اور اردو پڑھے لکھے لوگ اسے دمشق بولتے ہیں. اسی مبارک دمشق میں حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مزار شریف ہے.
ایک نبی کے نام پر آپ بنے نہ بولے، لیکن ان کے صدقے میں جن کو ولایت ملی ان کا نام سنیں آپ. اسی دمشق کے جزیرے پر وہ بزرگ مومنوں کا امیر، مسلمانوں کا بادشاہ لیٹا ہوا ہے، جس کو دنیا عمر بن عبد العزیز کہتی ہے، جس کے دور میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیا کرتے تھے. سبحان اللہ. شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیا کرتے تھے، اور اب تو بکری کے ساتھ پانی پینے کو اتنی نفرتیں پیدا کر دی. میرا یہ ٹاپک نہیں، سنیں آپ. معلوم ہے اسی شہر میں آج فلسطین کے بچے جس فاتح بیت المقدس کا انتظار کر رہے ہیں، وہ بیت المقدس کا فاتح سلطان صلاح الدین ایوبی اسی زمین پہ لیٹا ہوا ہے. بے شک. اسی زمین پر غوث پاک سرکار کے روحانی و جسمانی و فکری بیٹے شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی لیٹے ہوئے ہیں. اگر کوئی بولا چاہے تو بولے، اسی زمین پر حضرت سیف اللہ کا ٹائٹل پانے والے خالد ابن ولید جیسے صحابی رسول بھی لیٹے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اسی شہر کے بارڈر میں قریب میں قبرستان ہے جسے بابو صغیر قبرستان کہا جاتا ہے. اسی قبرستان میں مخدومہ کائنات مخدومہ فاطمہ کی نوکرانی مخدومہ فضہ لیٹی ہوئی ہیں. اگر دل کہے تو بولو، اسی قبرستان میں مخدومہ سکینہ امام حسین کی بیٹی بھی لیٹی ہوئی ہیں. سبحان اللہ. اسی قبرستان میں ثانی زہرا مخدومہ فاطمہ کی شہزادی حضرت مخدومہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا لیٹی ہوئی ہیں. اسی قبرستان میں اگر دل کہے تو بولو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آرام کر رہے ہیں. سبحان اللہ. جماعت اہل سنت کے اعتقاد صحیحہ کے مطابق یزید کی خنزیر صفت جو اس کی اپنی سوچ تھی، اس پر ہم کروڑوں لعنتیں بھیجتے ہیں، لیکن ہمارے عقیدے میں جناب حضرت امیر معاویہ کی تعظیم ہے. جناب حضرت امیر معاویہ اسی قبرستان میں لیٹے ہوئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر اس طریقے سے دیکھو کہ بیٹے کی غلطیوں سے باپ کو پکڑو گے تو کم سے کم 100 مثال تو میں دوں گا بھائی. 100 مثال میں دوں گا، سمجھے. بیٹے کی غلطیوں سے باپ کو پکڑو گے. بہت سارے فیصلے کچھ ایسے بھی ہیں جو میدان محشر میں ہوں گے. اپنے اعتقاد کو صحیح کرو. معلوم ہے اسی قبرستان کے مبارک شہر کو دمشق کہا جاتا ہے. بزنس کے لیے حضور کے ابو نے کہا تھا، اے میری بیوی میں جانا چاہتا ہوں. جناب آمینہ کہتی ہیں، میں اپنے شوہر کو رخصت کرنے کے لیے دروازے پر آئی. میری آنکھوں میں آنسو تھے، کیوں مجھے نہیں معلوم، لیکن صاحبو معلوم ہے حضور کی امی کہتی ہیں مجھے کیا خبر تھی، ابھی 2 مہینے ہوئے شادی کو، میرا شوہر مجھ سے بچھڑ کے جا رہا ہے اور یہ میری اور میرے شوہر کی آخری ملاقات ہے. مجھے نہیں پتا تھا اس کے بعد میرے شوہر بچھڑ جائے گا مجھ سے. امی آمینہ کہتی میرے شوہر وہاں سے مدینے آ گئے 480 کلومیٹر، اور مدینے سے بصرہ چلے گئے. ایک لمبی مسافت، بصرہ کویت کے بارڈر پہ ہے اور بغداد شریف سے 650 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اب بصرہ سے آپ کو سیدھے جانا ہے، بائیں طرف ارار بارڈر ہے جو زمینی راستہ کراس کر کے آپ عراق والے گلف کنٹری میں آتے ہیں. اس کے دائیں طرف نکلیں گے تو کرکوک، سلیمانیہ، موصل کا علاقہ ہے. پھر آگے جا کے ملک شام سیریا کا بارڈر پڑتا ہے. حضور کے ابو جناب عبداللہ کہتے ہیں میں مکے سے نکلا، مدینے آیا اور بصرہ آیا اور آگے نکلا تو کرکوک، سلیمانیہ، موصل، یونس علیہ السلام کے شہر سے ہوتا ہوا ملک شام گیا.